ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا اختاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم انہی کو شامل۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض ٹائم کسٹمر ہماری دکان سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، خریدتا ہے، تو اس کے پیسے اگر ہماری دکان پہ گر جائیں تو ان پیسے کو صدقہ باکس میں ڈالنا کیسا ہے؟ جی، پیسے تو کسٹمر کے گرے ہیں اور یہ اٹھا کے اس کو صدقہ باکس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اس طرح ڈائریکٹ اٹھا کے صدقہ باکس میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اس کے رقم گر گئی، اس کسٹمر کو آپ جانتے ہیں اگر کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے کہ اس تک آپ وہ رقم پہنچائیں گے، اور اگر اسے نہیں جانتے تو بھی آپ کو اسے ڈھونڈنا ہوگا کہ اسے ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ وہاں پہ آپ اپنے جو اسٹور ہے اس کے اوپر کوئی اشتہار لگا دیں کاغذ پر لکھ کر کہ کچھ رقم ایک کسٹمر کی گر گئی تھی، تو وہ رابطہ کر لیں اور نشانی بتا کر، رقم بتا کر وہ لے لیں۔ تو یوں آپ کو تشہیر کرنا پڑے گی، اعلان کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ کو اس بات کا ظن غالب ہو جائے، خیال آپ کا جم جائے کہ اب وہ اس رقم کو نہیں تلاش کر رہا ہوگا۔ تو پھر آپ چاہیں تو چونکہ آپ نے اٹھایا اس نیت سے کہ اس تک پہنچانا ہے، تو چاہیں تو آپ اس کو کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں، یہ بھی آپ کو اجازت ہے، اور چاہیں تو آپ اس کو جو چندہ باکس وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مساجد میں بھی بعض اوقات اس طرح کے پیسے لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن ایک اوورآل لوگوں کو دیکھا جائے تو روڈ پر کہیں سے بھی ملتے ہیں۔ ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ آدھے مسجد کے آدھے ہمارے ہیں۔ پہلے تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ بھی ایسا بھی ہے کہ آدھے مسجد کے اور آدھے ہمارے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، آدھے مسجد کے آدھے ہمارے۔ اصل تو جس کی رقم ہے وہ اسی کی ہے، اسی کی بھی نہیں ہے، اسی تک پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے رقم جو گری ہوئی تھی یا کوئی بھی چیز تھی جس کو لقطہ کہا جاتا ہے اس کو اٹھایا، اور اس نیت سے اٹھایا کہ میں اس کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آؤں گا، تو ایسا شخص غاصب ہوتا ہے، غصب کرنے والا، یوں سمجھ لے کہ ایک طرح سے ڈاکو کی طرح ہے۔ اب اس کے اوپر ایک تو توبہ کرنا لازم ہوتی ہے، دوسرا وہ مالک کو تلاش کرے گا، تیسرا یہ کہ اب اس پر لازم ہے کہ اگر مالک نہیں ملتا کسی طرح بھی تو شرعی فقیر کے اوپر اسے صدقہ کرے گا، اس کے بغیر اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ آدھی میری آدھی مسجد کی، یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس نیت سے اٹھایا کہ آپ اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں گے، اب آپ نے مالک کو تلاش کیا، کسی صورت مالک نہیں ملتا، تھک گئے اور آپ کا دل جم گیا اس پر کہ اب وہ نہیں آئے گا، نہیں ڈھونڈتا ہوگا اس کو، تو اب یہ رقم آپ کی اس صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ آپ خود شرعی فقیر ہوں، آپ کو زکوٰۃ لگتی ہو تو ٹھیک ہے، اب یہ رقم آپ رکھ سکتے ہیں۔ پہلے جب کیسی نیت؟ جی، جب پہلے سے نیت یہ ہو کہ میں نے مالک تک پہنچانا ہے، تو اب اس صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ صدقہ کریں یا آپ رکھیں؟ اگر بالفرض مالک بعد میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں اس رقم کو مالک تک پہنچانا، مالک کو لوٹانا یہ آپ کے اوپر لازم ہوگا، بھلے آپ صدقہ کر چکے ہوں یا اپنے اوپر خرچ کر چکے ہوں، ہر صورت میں وہ رقم آپ نے مالک کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کا اعتبار بھی کیا جائے گا؟ وقت اس کی حقیقت یہ ہے، ویسے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ 1 سال تک اعلان کرنے کا فرمایا، لیکن وہ حقیقتاً اس کی بنیاد اس پر ہے
کہ وہ جگہ کیسی ہے، وہ چیز کیسی ہے، رقم ہے تو رقم کتنی ہے، مالیت ویلیو اس اعتبار سے بھی. تو اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ چیز بالکل ہلکی سی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور علاقہ بھی کوئی بہت ہائی قسم کا ہے کہ جہاں پر ایسی چیز کو زیادہ دیر بندہ تلاش نہیں کرتا، تو اب اسی چیز کا جب آپ کے دل پر اطمینان ہو جائے کہ یہ بندہ آپ ڈھونڈتا نہیں ہوگا تو اسے آپ پھر صدقہ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات چیز قیمتی ہوتی ہے یا جہاں سے ملی ہوتی ہے وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس جگہ کے لیے وہ چیز قیمتی ہے. مثلاً کسی پوش ایریے کے اندر آپ کو اگر 1000 روپے کا نوٹ ملتا ہے تو مالک اتنا زیادہ اس کو تلاش نہیں کرے گا، تھوڑی دیر کے اندر وہ مایوس ہو جائے گا اور وہ چھوڑ دے گا اس کو. لیکن اگر یہی آپ کو کسی غریب علاقے کے اندر رقم ملتی ہے تو ان کے لیے ایک حیثیت رکھتی ہے، تو وہ زیادہ دیر تک بندہ اس کو وہاں پر تلاش کرتا ہوا ملے گا. تو اصل یہ ہے کہ آپ کے دل پر یہ بات جم جائے کہ اب اس چیز کو، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی اعتبار سے یہ مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو اب آپ شریف فقیر کے اوپر اسے صدقہ کر سکتے ہیں. سامان کچھ مل گیا، چلیں پیسوں کی بات ہے یا کچھ اور سامان ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، تو اس میں بھی یہی لمٹ رہے گی یا کیا ہے؟ جو بھی کچھ چیزیں کھانے پینے سے بھی تعلق رکھتی، جو بھی ایسی چیز کہ جس کو عام طور پہ لوگ پھینک نہیں دیتے، صحیح، اس کا حکم یہی ہوگا. ہاں اب چیز ایسی ہے کہ جو خراب ہو جائے گی، کچھ فروٹ کی تھیلی کہیں سے مل گئی مثال کے طور پر، اب پتہ ہے کہ اسے زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے، یہ خراب ہو جائیں گے، تو پھر اس کے احکام جداگانہ ہو جاتے ہیں. اسے پھر آپ پہلے ہی صدقہ کر سکتے ہیں اس کے خراب ہونے سے پہلے، لیکن بہرحال اگر مالک آ گیا تو پھر آپ اس کا جو قیمت بنے گی اس کو آپ نے ادا کرنا ہوگا مالک. لقطہ کی رقم اگر نابالغ بچے لے آئیں تو کیا حکم ہے؟ تو بھی یہی حکم ہوگا. نابالغ اس طرح اٹھانے کی وجہ سے مالک نہیں ہو جائے گا. اب اس کا ولی یا سرپرست جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرے کہ اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پھر شریف فقیر کے اوپر صدقہ کرنا. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ لڑکے کا نام اکیلا محمد، لفظ محمد اکیلا رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی نام اور ایڈ کیا جائے یا رکھا جائے؟ جزاک اللہ خیر، رہنمائی فرما دیں. جی، جو احادیث طیبہ میں نام محمد کے فضائل آئے ہیں وہ تنہا نام محمد رکھنے کے آئے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں نام اپنی اولاد کا محمد رکھتا ہے تو اس کے لیے طرح طرح کے فضائل، جنت میں داخلے کے اور دیگر مغفرت کی بشارتوں کے فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہیں، وہ صرف لفظ محمد، نام محمد رکھنے پر ہے. تو نام محمد رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو پکارنا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ادب و احترام کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ بہرحال صرف نام محمد رکھا ہے اور پکار بھی اس سے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مزید تعظیم اور مزید ادب کے لیے اگر اس نام کے ساتھ کوئی دوسرا اور نام ملا لے، کوئی اچھا نام اس کے ساتھ رکھ لیں اور اس نام کے ساتھ پکاریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ اگر صرف نام محمد رکھا جو پکارنے کے لیے بھی ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی محمد پکار بھی سکتے ہیں. یعنی بعد ایسے کہ جنہوں نے نام ہی یہی رکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو وہ نہیں ملاتے اور ان کا پکارنا بھی ڈائریکٹ ہی بیٹے کو اپنے کو محمد کہہ کر محمد ایسا نہ کرو، محمد یوں کرو، تو اس میں پھر کیا کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کرنے میں. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے کہا نا جتنا زیادہ ادب ہو اتنا بہتر ہے. صحیح. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا نام رکھا ہے، محمد نام یا احمد نام رکھا ہے، اب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جی جو ناپسندیدہ ہو، یا کہیں ڈانٹنا بھی ہے جی، تو پھر اس میں جو ادب والے ہوتے ہیں، احترام والے ہوتے ہیں، وہ تشویش کے اندر آتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور نام رکھ دیا جائے تاکہ جب ایسا کوئی موقع آئے تو اس وقت اسے اسی نام کے ذریعے اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے. اچھا، آپ نے ناموں پہ بات چل رہی ہے تو بچیوں کا نام ملائکہ رکھنا کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ نام رکھنا ویسے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام جو ہے وہ بامعنی ہونا چاہیے اور اس کی کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے. اب ملائکہ اصل میں یہ ملک کی جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں، نہیں فرشتے جو بہت سارے ہوں ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، ورنہ ایک فرشتہ ہوتا ہے تو اس کو ملک کہتے ہیں. تو اس لیے ملائک یا ملائکہ نام رکھنا یہ جائز تو ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا نام کا جو معنی بن رہا ہے یعنی فرشتے پر سوٹ ہو رہا ہے. تو بظاہر وہ سوٹ نہیں ہو رہا، لگ نہیں رہا اس کے اوپر، تو اس لیے نام وہ رکھیں کہ جس کے اندر کوئی اچھی مناسبت یہ موجود ہو.
ٹھیک ہے، مزید سوال. صدقہ جو ہم خود کرتے ہیں کیا وہ ہم خود کھا سکتے ہیں اگر نفلی صدقہ ہو تو؟ یہ صدقہ بھی کہلائے گا نہیں؟ خود ہی کھا لیں. اور بعض روایتیں ملتی ہیں اس طرح کی اپنی صدقے کی ابتدا اپنی ذات کے سے کرنے کے حوالے سے، لیکن اصل میں جو اصطلاحاً صدقہ کہتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے ہی کو بولتے ہیں. تو بہرحال اگر اچھی نیت کے ساتھ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کیا تو اس کے اوپر ثواب ملے گا. مومن کے ہر عمل کے اندر اگر اچھی نیت ہو تو اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے ہر وہ عمل کے اندر. تاکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر جو لقمہ رکھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ لقمہ رکھے گا تو منہ میں لقمہ رکھنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے جو کھانا کھا رہا ہے اس میں کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا. مثلا کھانے کے ذریعے قوت حاصل ہوگی اور میں اس کے ذریعے سے عبادت پر تقویت حاصل کروں گا، قوت حاصل کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، اس لیے کھا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کھانے پر بھی اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. مزید سوال. جو لوگ دہیج میں تخت پوش جان ماز والا پٹا دیتے ہیں دہیج میں، کیا اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی، تخت پر نماز پڑھنا جہیز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں مصلی جو ہے وہ تخت والا دیا جاتا ہے، تخت والا بعض جگہوں پہ کوئی حرج نہیں اس میں، نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ زمین سے تھوڑا سا وہ اونچا ہوتا ہے لیکن اس میں پیشانی جو ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے جم جاتی ہے، ظاہر لکڑی کا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پیشانی اچھی طریقے سے جم چکی ہے تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا، اور سجدہ ادا ہو گیا تو آپ کی نماز بھی ہو گئی. تو ایسے تختے کے اوپر مصلی نما جو تختہ ہے اس پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر اس میں کوئی ناپاکی وغیرہ ہو تو پھر احکام یہ الگ ہو جائیں گے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تخت بھی کافی تھوڑا تھا، یعنی 4 پائی کی مثل یا کچھ اونچا، یا اس سے تھوڑا سا کوئی کم کر لیں تو خواتین میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں اب اس میں دائرہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو ایسا لگے جیسے ایک پہلے سے ہی زمین سے اتنا اونچے اور پھر اوپر، تو پھر نماز پڑھنے والے اس میں وہ بیٹھنے کا لے لیتے ہیں آپ کہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں. یہ تو صحیح نہیں تو ہے. اب تخت پہ بھی اگر پڑھنی ہوگی یا کسی بھی اونچی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں تو نماز اسی طرح اپنی قیام اور شرائط اور ان تمام تر چیزوں کے ساتھ. ظاہر ہے یعنی کوئی چھت پہ نماز پڑھے گا تو یہ تھوڑی بولیں گے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، تو اونچی جگہ پہ اب وہ نماز چھت تو ایک اوور آل چھت ہے نا، جیسے یعنی وہ زمین لگ رہی ہے، روڈ پہ نظر آ رہا ہے، کہیں اونچے کہیں بھی کھڑے ہو چٹان پہ پڑھ رہا ہے، کسی اونچی دیوار پہ پڑھ رہا ہے تو اس کو کہیں کہ یہ بیٹھ کے پڑھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی اونچی جگہ پر پڑھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ قیام اس کا ساقط ہو جائے، قیام اس کا اپنی جگہ پر رہے گا. جو فرض ہیں، واجبات ہیں، سنت فجر ہیں، اگر اس تخت کے اوپر بھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں قیام کرنا لازم ہے. قیام آپ سے ساقط نہیں ہوگا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. ہاں نوافل ہیں وہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. سرگودا سے سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کتنے ایمان لائے، اس طور پر بھی نام بھی پوچھا ہے، لیکن سوال تو کافی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ہے یہ جی. اور کئی دفعہ ہم سیرت کے پروگرام میں اس کو کچھ بتا بھی چکے ہیں. کوئی خلاصہ تھوڑا سا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ 11 تعداد تھی، اور بعض نے 12 تعداد لکھی ہے کہ 12 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ان میں جو مشہور و معروف ہستی ہیں اور جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر ہستی وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہی ایمان لے کر آئے تھے اور غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کا بڑا غم تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ ان سے محبت کیا کرتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف چچا ہیں. اور دوسرے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے تھے اور ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. ٹھیک جی. مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے، سنت موقدہ یا غیر موقدہ توڑ کر جماعت میں شامل ہونا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. سنت غیر موقدہ کی اگر دوسری رکعت میں آپ بیٹھے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی تو دوسری رکعت پہ سلام پھر کر آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. سنت موقدہ کے حوالے سے محقق قول یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے مکمل کر لیں.
مکمل کرنے کے بعد پھر آپ جماعت کے اندر شامل ہوں۔ جی مزید محمد فیصل تاری جڑاوالا سے۔ جی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو غیر محرم اس کو کندھا دے سکتے ہیں؟ جی، غیر محرم اسے کندھا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عام طور پر بڑی تعداد جو کندھا دینے والوں کی ہوتی ہے وہ غیر محرم ہی کی ہوتی ہے۔ محارم تو اتنے نہیں ہوتے کہ سارے راستے میں وہی کندھا دیتے رہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کندھا دینے میں کوئی اس کو چھونا یہ نہیں پایا جا رہا ہوتا، لہذا غیر محرم اسے کندھا دیتے ہیں تو یہ کندھا دینا ان کا بالکل جائز ہے۔ سنت غیر موقدہ مسلسل کوئی نہ پڑھتا ہو تو کیا گناہ گار ہوگا، یا اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ گناہ گار بائیں طور تو نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر گناہ کا کوئی حکم لگایا جائے، لیکن بہرحال اس پر تنبیہات تو ہیں، اس نے برا کام تو کیا ہے، اس پر جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی ستائش کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتیں پڑھنا اس لیے نہیں تھا کہ اس کو سنت غیر مقدہ سمجھ کے چھوڑا جائے، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے تو پھر چاہیے کہ پابندی کے ساتھ بندہ پڑھے، اور ان پر فضائل بھی موجود ہیں، فضیلتیں بھی موجود ہیں، تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان سنت غیر مقدہ کو بندے کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مزید میرا نام اسامہ احد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بانسری سننا اور بجانا کیسا ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بانسری جو ہوتی ہے یہ غالباً ابتدا اسی سے میوزک کے آلات کی ہوئی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر اس طرح موجود ہے، یعنی تفسیر کی کتابوں وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے یہ بات، کہ شیطان نے جو ہے نوح علیہ السلام کے مقابلے پر یہ بانسری بنائی تھی کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، لہذا یہ گویا کہ ایک طرح سے ابتدا ہوئی ہے میوزک کے آلات کی۔ تو بانسری سننا بھی ناجائز ہے، اس کو بجانا بھی ناجائز ہے، اور یہ عام طور پہ جو بجائی جاتی ہے وہ اس کے اندر میوزک بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یوں کہہ لے کہ قواعد ہوتے ہیں، باقاعدہ اصول ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ آواز اس انداز میں جاتی ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک سوال ہے، اگر کسی کا حق کھایا اور بعد میں اس کا علم نہ ہو وہ کہاں ہے، تو اب کیا اللہ کی راہ میں دینے سے وہ حق ادا ہو جائے گا، یا کیا کرنا چاہیے تھا، چھٹکارا کیسے؟ اول تو اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں ملتا اور یا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ورثہ بھی نہیں ملتے، کوئی صورت نہیں دیتی، اپنی جان توڑ کوشش وہ کر چکا ہے، اب کسی صورت وہ نہیں مل رہا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرے۔ امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان یہ صلح کروا دے گا، جبکہ وہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتا رہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس کے اوپر سے بات ہٹ جائے گی۔ البتہ صدقہ کر دیا اس نے، استغفار کرتا رہا، لیکن بعد میں وہ شخص آ گیا اس کے سامنے، اسے مل گیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ صدقہ کرنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، بلکہ اب وہ رقم اسے لوٹانا پڑے گی، وہ چیز اس سے واپس دینا پڑے گی۔ ہاں وہ خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت، آپ نے جو صدقہ کیا وہ میں نے باقی رکھا، تو پھر اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل اسی کی طرح تھا کہ کوئی بھی آگ پہ پکی ہوئی چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہ کرنا آپ علیہ السلام کا یہ ثابت ہے۔ اونٹ کے گوشت کے حوالے سے چونکہ روایت آئی ہیں اس طرح کی، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ جو عمل آخری ہے اور جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا نہیں ہے، صحیح، وضو برقرار رہتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر وضو کیا جائے گا۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کہ جہاں ائمہ کا اختلاف ہو اور جس مذہب کی بندہ تقلید کرتا ہے اس کی کوئی مخالفت اسے نہ کرنا پڑے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر وہ کام کرے کہ جو تمام ائمہ کے نزدیک درست ہو۔ تو لہذا ہمارے نزدیک بھی بہتر یہ ہے کہ بندہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لے، یہ کرے گا تو اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس وضو کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں۔ ٹھیک، مزید۔ میرا سوال یہ تھا کہ حدیث میں سنا گیا ہے کہ جادو پر یقین رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔
جی جادو کے بارے میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے نجومی کے پاس جانے کے حوالے سے حدیثوں کے اندر آیا ہے، کاہین کے پاس جانے کے حوالے سے آیا ہے، اور مختلف روایتیں اس حوالے سے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ جو چیز نجومی بتا رہا ہے، جو کاہن بتا رہا ہے کہ اس طرح جو میں نے کہا، اب اس پہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا اب ایسا ہونا ہی ہونا ہے، پکا اس کا اعتقاد ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا وہ انکار کرنے والا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ کفر ہوتا ہے۔ صحیح، کہ آپ ایسا اعتقاد، قوی اعتقاد رکھیں کہ اس کی خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اب جو کہا گیا ویسا ہی ہوگا۔ لیکن مومن عام طور پہ اس طرح کا اعتقاد رکھتا نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دل پکا ہے، اس کے اوپر مائل ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کا خلاف بھی موجود ہے، تو بھی یہ حرام ہے کہ ایسا اعتقاد اس کے بارے میں آپ یقین اس کے بارے میں نہیں رکھیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کسی نجومی سے بات پوچھتے ہیں، کسی کاہن سے بات پوچھتے ہیں، اس پر اعتقاد کسی طرح کا نہیں رکھتے، تو بھی اس کو علماء نے منع فرمایا کہ اس طرح اس کے پاس جانا ہی اصلاً یہ منع ہے، کہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال جادو بئی معنی، بئی طور کہ وہ اثر کرتا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے پارے کے اندر موجود ہے کہ آپ کے دور کے اندر جادو عام تھا، اسی لیے ہاروت ماروت جو ہے وہ اتارے گئے آسمان سے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ تو اثر موجود ہے کہ اثر ہوتا ہے، لیکن ایک تو جادو کو کرنا اور جادو کے پر پھر اعتقاد رکھنا اس اعتبار سے کہ یہ حق ہے، بائیں طور حق رکھنا کہ جو اس کے اندر باتیں موجود ہیں، غلط باتیں، شرکیہ کفریہ باتیں ہیں، اس کے بارے میں درست ہونے کا اعتقاد رکھنا، یہ کفر ہے۔ اور کروانا کیسے؟ یہ ایسے لوگوں کے پاس جانا، اچھا بات کہتے ہیں کہ ہم جادو کا توڑ چکے جادو کے ذریعے کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ جادو کروانا یہ حرام ہے، کم از کم حرام درجہ ہے اس کا، چاہے جادو کا توڑ آپ جادو کے ذریعے کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے حکم سمجھ لیں کہ کم از کم حرام ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کم از کم حرام کلمات کا استعمال کرتے ہیں، ناجائز کلمات کا استعمال کرتے ہیں کہ جو کسی صورت جائز نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں یا شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بت کے آگے سجدہ کرنا، شیطان کی نعوذ باللہ عبادت کرنا، یہ سارے کے سارے شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ تو اب جو کر رہا ہے وہ تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن جو بندہ کروا رہا ہے اور اس کے درست ہونے کا اعتقاد رکھ رہا ہے یا اس کے اوپر راضی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا یہ کرے، تو چونکہ یہ شرک و کفر کے اوپر راضی ہو رہا ہے اور یہ خود کفر ہے، تو یہ صورت ہوگی کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جبکہ وہ شرکیہ کام اس کے اندر ہو رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ شرکیہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، شرکیہ کام کیے جا رہے ہیں، اب اس کے اوپر وہ اعتقاد رکھ رہا ہے اور اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی کفر لوٹ کر آئے گا۔ ورنہ اگر حرام الفاظ ہیں تو پھر اس کو درست سمجھنے کی بنیاد پر یا ایسا کام ہونے پر راضی ہونے کی بنیاد پر یہ حرام کام کا تو کم از کم مرتکب ہو رہا ہوگا۔ جو کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ پر ہوا ہے جادو ہوا ہے، یہ جو سامنے والے بعض اوقات عاملین بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے، ٹھیک ٹھاک جادو قسم کا، تو اب اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس کی بات مانے یا اس کے مقابلے میں جادو کی طرف جائے یا روحانی علاج کی طرف جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو چکا، جی، کہ اب کوئی وحی تو نازل ہوگی نہیں۔ بالکل۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظن غالب کے درجے تک آتی ہیں یا ظن کے درجے کے اندر آتی ہیں، یعنی کوئی یقین اس کے اندر حاصل نہیں ہوتا، قطعیت اس کے اندر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب بابا جی چاہے کتنے ہی پہنچے ہوئے ہوں، بھلے کوئی حقیقی طور پر ولی اللہ بھی ہوں، جب وہ یہ بات بتائیں گے تو وہ بات ایک ظن کے طور پر ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی قطعی نہیں ہوگی کہ ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ایک ظنی ہے تو سامنے جو آپ علاج کروانے جا رہے ہیں وہ اب جادو کے ذریعے کرواتے ہیں اور وہاں یقینی طور پہ حرام کام ہو رہا ہے، یقینی طور پر حرام کام ہو رہا ہے، تو ایک ظنی چیز کا آپ حرام کے ذریعے علاج کیسے کروائیں گے؟ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کے اندر شفا نہیں ہے، صحیح، پھر اس جادو کے اندر آپ کی شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تیسرا یہ کہ ان چیزوں کا علاج جو ہے وہ روحانی علاج کے ذریعے ممکن ہوتا ہے اور ہوتا ہے، لازمی طور پر
کئیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور روحانی علاج کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کسی صورت بھی بہرحال جادو کروانے کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہے، چاہے آپ جادو کی کاٹ کے لیے ہی یہ کام کیوں نہ کر رہے ہیں. مزید سوال. معلوم کرنا تھا کہ کیا حقیقے کے لیے ایک بڑا جانور لے کر 2-3 بچوں کا اکٹھا کر سکتے ہیں، گائے وغیرہ؟ جی عقیقہ عین سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے بڑا جانور لیا جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو اس میں مثال کے طور پر آپ نے 3 بیٹوں کے اور 1 بیٹی کا حصہ ملا لیا، یا 7 بیٹیوں کا کر لیا، یا ویسے ہی 7 بیٹوں کا بھی اس میں کر لیا کہ ایک ایک حصہ بھی یہ عقیقے کے لیے کفایت کر جاتا ہے، یا ایک بڑا جانور لے کے اس میں 2 بچوں کا 3 بچوں کا عقیقہ کر لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. میں محمد کاشف اتاری. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، کبوتر بازی میں جو رقم جیتی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی کبوتر بازی کا حکم بھی بیان فرما دیں، اور ساتھ یہ جو رقم جیتی ہے کبوتر بازی کے اندر یہ تو جوا ہے، اور یہ اصل مالک کو واپس کرنا لازم ہے، یعنی یہ آپس میں اڑاتے ہیں، اور طے یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے کبوتر دوسرے کے کبوتر کو لے آئے یا جیت گئے، تو پھر اس صورت میں جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والے کو رقم دے گا، اتنی رقم دے گا یا کوئی چیز بھی دے گا، تو یہ جوئے کے مد میں آتا ہے، یہ اسی کو واپس کرنا لازم ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کبوتر بازی ہے، کبوتر بازی خود حرام ہے. اصل میں کبوتر پالنے کی تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی، اور ایسے پرندے، ایسے جانور کے جن سے بندہ انسیت حاصل کرتا ہے، ایسے پالتو جو ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو پال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. کوئی پال نہیں سکتا، بلکہ پالے گا وہ کہ جو ان کا اچھی طریقے سے دھیان رکھ سکتا ہے، کھانے پینے کا دھیان رکھے گا، حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر یہ فرمائے کہ 70 مرتبہ ان کو دن میں کھانا پیش کرے، دانا پیش کرے. وہ بے زبان ہیں، ان کو وہ بتا تھوڑی سکیں گے کہ اس وقت مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، اور تیسرا یہ کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. کبوتر بازی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ان کو اڑاتے ہیں، اڑانے کے بعد پھر ان کو یہ تکلیف دیتے ہیں کہ ان کی چھتری نما بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس پہ آ کے کبوتر بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنے نہیں دیتے ان کے پاس کے لیے، یعنی ہاں ان کے پاس لوہا ہوتا ہے، یعنی ان کا کہنا تو یہ تو ہم پریکٹس کروانے تاکہ یہ اڑتا ہی رہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو بھی پریکٹس آپ سے کوئی بھاری برکم بندہ کروائے نا اسی انداز میں، کہ وہ بھی آپ کو اس طریقے سے جو آپ مارتے ہیں پاؤں پہ ان کے، تو آپ کے پاؤں پہ مارے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوہے کا جو ان کا ڈنڈا ہوتا ہے یعنی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ ناجائز و حرام کام. پھر اس کے بعد بعض اوقات کنکریاں مارتے ہیں. اب یہ کنکریاں کبھی کسی کے گھر میں جا کے گرتی ہیں، پھر بے پردگی الگ ہوتی ہے اس کے اندر، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کئی علاقوں کے اندر کہ بالکل چھتیں ان کی اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ دوسرے کے گھر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بے پردگی پھر ایک الگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو جوا بازی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ الگ معاملہ. تیسرا یہ کہ پھر کبوتر اڑائیں گے، پورے غول اڑیں گے کبوتروں کے، اور بعض اوقات یہ دوسرے کا کبوتر ساتھ لے کر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کبوتر ہمارا ہو گیا. یہ حرام ہے، وہ کبوتر اسے واپس کرنا پڑے گا. تو اس طریقے سے جو کبوتر بازی ہمارے یہاں رائج ہے، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، یہ حرام ہے. اسی طرح حسان صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ آج کل تو جیسے جانوروں میں بھی ایسا ہے مقابلے لگانے میں، کیا بھیڑ، دمبوں کے آپس میں ان کو لڑانے کی، مرغوں کو لڑانے کی، کتوں کو لڑانے کی، کتے اور ریچھ ان کی لڑائی آپس میں وہ کرواتے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی یہ پیسوں کے بھی کھیل ہیں، دیگر اور بھی ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ ابھی کے نہیں ہیں، پرانی چیزیں یہ ساری، اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا. اب یہ تو جی ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا، ان کو لڑائی پر ابھارنے سے منع فرمایا. تو یہ پرانا ہوتا ہوا آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور آج کے اس دور کے اندر کہ جس میں اپنے آپ کو بظاہر جو ہے پڑھا لکھا کہنے والے لوگ، ایسے طبقے کے لوگ یہ بھی اس کام کے اندر ملوث ہیں، تو سیدھی بات یہ ہے کہ وہ جاہلیت کے کام کے اندر مبتلا ہیں. کسی صورت بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے اور اس پر پھر جو ہے وہ شرطیں لگائی جائیں. اور پھر یہ صرف اتنا نہیں ہوتا، اب تو ہمارے دور کے اندر تو ظاہر ہے کہ پھر ہر جو خرافات ہیں وہ ساری کی ساری بڑھتی ہی چلے جاتی ہیں، اس میں اور خرافات بھی پھر جمع ہو جاتی ہیں.
اب میوزک بھی ہو رہا ہوتا ہے جی اور مرد و عورت سب جمع بھی ہوتے ہیں، سٹے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جوئے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت کچھ اس میں خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، میلا جھمیلا لگا ہوا ہوتا ہے. تو حرام اور حرام کاموں کا مجموعہ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جی بالکل. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جدید قسم یعنی یہ کھیل تو سب، اور ان میں تو حدیث کے اندر واضح منع کیا، اب ڈیجیٹل جو جوئے کے اندر تبدیل ہو گئی. یعنی یہ ڈیجیٹل گیمز کے ذریعے جوا حاصل کرنا، اور اس میں بھی یعنی پایا وہی جا رہا ہے، چیزیں وہی ہیں، لیکن لوگوں کو ایک اس کی وہ لت پڑ جانا ہے، جیسے کہ پیسہ آ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آئے. تو ان گیمز کے ذریعے جو جوا ہے اور لہو و لعیب کے ذریعے رقم حاصل کرنا ہے وہ تو ناجائز و حرام ہی ہے. تو جوئے کے ذریعے اگر آپ بھلے آن لائن ہی اگر رقم حاصل کرتے ہیں تو بھی وہ ناجائز و حرام ہی ہوگی، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جوئے کو حرام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے کو حرام کیا ہے. وہ رقم ہی قبضے میں نہیں آئے گی آپ کے، وہ اسی کے مالک کو واپس کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگی کہ آپ اسے واپس کریں. صحیح. کوئی بھی اس طرح کے شرعی مسائل ہوں، ظاہر ہے انسان نے جو بھی کھانا ہے کمانا ہے، اس میں کئی طرح کے ایسے اصول ضوابط جو شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. فقط یہی نہیں کہ مال ہی کثرت سے آ رہا ہے یا مال ہی آتا جا رہا ہے اور وہ کہے کہ بس کسی طریقے سے ہی وہ آ رہا ہے. کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں تو دو سوال ہیں. ایک محض یہ نہیں ہے کہ کمایا اگر درست طریقے سے خرچ کرنے میں غلطیاں کی تو بھی آخرت کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور کمایا ہی غلط ہے تو پھر آگے والا معاملہ وہ بھی اسی طرح. تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں ان چیزوں کا بطور خاص پوچھنا بھی چاہیے، اور جو گناہ کے کام کر رہے ہیں ان سے توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو ان سے جان چھڑائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ازالے لازمی ہوتے ہیں، مطلب رقم جوئے کے ذریعے حاصل کی ہوئی ہے، اسی طرح مال بناتے رہے تو پھر اس کا بھی حکم ہے، ظاہر ہے اس کا حکم بھی ہمیں پوچھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.